بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، اور میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اخبارات میں کیا خبریں چھپی ہیں، تجزیات کیا ہیں، اور کیا حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو حکومت کی بڑی شدید کوشش اور خواہش کے باوجود انہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں مطلوبہ جو اراکین ہیں آئینی ترمیم کے لیے وہ دستیاب نہیں ہے۔ کل آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی گفتگو کی جا کے، اور ان سے کہا کہ وہ آئینی ترامیم کے لیے مدد کریں۔ اس سے پہلے نون لیگ نے بھی رابطہ کیا، اور مولانا فضل الرحمان کچھ امداد کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن جو نمبر ہے، اگر مولانا فضل الرحمان بھی مل جائیں تو بھی مطلوبہ نمبر جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس نہیں بنتا۔ تو ایک سپیکر سے رولنگ کرانے کی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں یہ کہا جائے گا سپیکر کی طرف سے کہ جو اراکین موجود ہیں اسمبلی میں اس وقت، ان کا جو 2/3 آئینی ترمیم کے لیے درکار ہے، کیونکہ باقی جو ہیں وہ ابھی الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا، وہ جو مخصوص نشستیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جو کمی ہے اراکین کی، وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ ہمیں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ان کوششوں کا جو جواب ہے وہ بہت واضح ہے۔ وہاں پر ججز کی طرف سے یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی ایشو اسپیسیفک یا پرسن اسپیسیفک جو آئینی ترمیم ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور خاص طور پر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پر کسی طرح سے بھی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ کل سوموار سے جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا ہنگامہ خیز یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اطلاعات ایسی ہیں کہ ججز کے اجلاس بلائے جائیں۔ ججز کی طرف سے سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کسی طرح سے بھی وار کرنے کی کوشش کی گئی، مثلا آئین میں یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو صدر پاکستان نومینیٹ کریں گے چیف جسٹس، اور یہ ایک روٹین کی کاروائی ہے، اس میں کوئی صدر کا کردار نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم آفس کا کوئی کردار ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں۔ لیکن جو اجلاس بلایا جا رہا ہے، جوائنٹ سیشن بھی بلایا جا رہا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس تو سوموار کی شام کو بلایا جا رہا ہے، اس میں اس طرح کی ترمیم کی جا سکتی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی کر دی جائے، اور ایک 5 ممبر جو پینل ہے وہ بھیجا جائے کہ اس میں سے آپ ایک چنیں۔ اگرچہ اس وقت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ کرنے کے لیے آئین میں ترمیم چاہیے، لیکن کیونکہ حکومت اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو آئینی ترامیم کے ذریعے کرنی تھیں انہیں سمپل لیجسلیشن کے ذریعے کر چکی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ اس پر مہر تصدیق سب کر چکے، تو ابھی بھی اسی طرح کی کوشش کی جو تیاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اور اب کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کوئی جج جو ہے وہ مثلا نام لیا جا رہا ہے جسٹس امین الدین صاحب کا، کہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ اچھا، اب اس پر سپریم کورٹ میں جو ٹریکی سچویشن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی اس معاملے پر حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے تو ہاتھ پاؤں مارے انہوں نے مبینہ طور پر، اور یہ سب کچھ کیا، ڈیلیور کرنے کی بھی کوشش کی، اور دباؤ ابھی اس وقت جو بہت سارا پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہے منصور علی شاہ صاحب پر کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہے اس کو جاری کریں، تاکہ پھر اس پر فوری طور پر ریویو جو ہے وہ لگایا جا سکے۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ججز اس دباؤ میں نہیں آ رہے، اور وہ فیصلہ جو ہے مخصوص نشستوں کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ 10 سپٹمبر کے بعد ہی آئے گا، تو اس وقت بہت کم ٹائم رہ چکا ہوگا ان کا قاضی فائز عیسیٰ کا، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ آگے اس کو فوری طور پر اس کو سن کر اور اس کا فیصلہ کر کے، اور پھر وہ ایک ایسی
وہ ایک سچویشن بن جائے گی جس میں حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکے گا. تو ویری انٹرسٹنگ. یہ جو دباؤ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ ان مخصوص نشستوں کا فیصلہ جلدی کروا لیا جائے اور تاکہ اس پر قاضی فائز عیسیٰ کچھ منمانی کر سکیں, اور نمبر آف ججز کے بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے آئینی وہ اس میں ججز اویلیبل نہیں ہے. جو 2 ججز نے پچھلی دفعہ انکار کیا, ابھی دوبارہ در پردہ ان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ مان جائیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کا مقبول باقر اور مشیر عالم صاحب کہ ان کا بھی نوٹیفیکیشن کر دیا جائے. بہت کوشش ہے کسی طریقے سے, لیکن ابھی سچویشن قابو میں نہیں آ رہی. اور دوسری جانب پی ٹی آئی نے 8 سپتمبر کے جلسے کی تیاری شروع کر دی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بھرپور جلسہ ہوگا. حکومت نے پی ٹی آئی کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہے. گروپنگ کیا, یعنی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں اراکین کو, پی ٹی آئی کے ورکرز کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے, مایوس کرنے کے لیے مختلف اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ مایوس ہوں. لیکن گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ ایسا ہے کہ جلسے کی تیاری 8 سپتمبر کے بڑی بھرپور انداز میں کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے اب حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے, یعنی اس پر پابندی نہیں لگانا چاہتے, اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک شیطانی میڈیا ہے. اور شیطانی میڈیا اس لیے ہے کہ یہاں پر خبروں کی تحقیق نہیں ہوتی. لیکن ایک بڑا اہم سوال نقاد یہاں پر اٹھا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر تصدیق کے بغیر خبر آ جاتی ہے, کسی حد تک آپ اس کو درست مان لیں, لیکن جو بڑی سکرین ہے, جو بڑے اخبارات ہیں, وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر تو جان بوجھ کر خبریں چھپائی جا رہی ہیں, جان بوجھ کر غلط خبریں لگائی جا رہی ہیں, جان بوجھ کر پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں, خاص طور پر عمران خان, بشرا بی بی صاحبہ, علیمہ خان اور دوسرے جو قائدین ہیں ان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو کیا وہ شیطانی کام سے کم ہے؟ تو یہ کہنا کہ میڈیا میں بغیر تحقیق کے خبریں آ رہی ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مین سٹریم سو کال میڈیا ہے, بڑی سکرین اور بڑے اخبارات, اس میں تو میڈیٹیشن کے ساتھ پوری ایک جھوٹ کی منصوبہ بندی کے ساتھ ایسی خبریں لگائی جا رہی ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہیں. تو کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ شیطانی میڈیا کا کام نہیں ہے؟ اور جو اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یا کروا رہے ہیں وہ شیطانی کام نہیں ہے؟ تو بڑی ایک اس پہ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس وقت تک حکومت جو اپنی کاروائی کرنا چاہتی ہے اس میں ابھی تک اس کو کامیابی نہیں ہوئی. نہ قوانین میں تبدیلی اپنی مرضی کی لا سک رہے ہیں, نہ ہی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی جو فائر وال ہے اس نے بڑا نقصان پہنچا دیا ہے, انٹرنیٹ کو سلو کر دیا ہے, کاروبار کا بڑا نقصان ہو گیا. لیکن جو حکومت کی جو بدکاریاں ہیں, جو ان کے سیاہ اعمال ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور بہت سارے جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے پی ٹی آئی کے ایڈیٹوریل لائن کو جو ٹو کر رہے تھے, جو اغوا ہو گئے تھے, ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ دباؤ نے اس طرح سے کام نہیں کیا اور ان لوگوں کو اب چھوڑا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جو مزید ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.